وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم کی نظر عنایت سے ہم لوگ مسجد میں جمعے کے دن اکٹھے ہیں، جمعہ شریف کے دن اکٹھے ہیں. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. ویسے تو سارا قرآن کریم سمجھنے والا ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک آیت سمجھنے والی ہے، اور بعض آیات تو بہت سمجھنے والی ہوتی ہیں. ان میں آج یہ آیت بھی ہے جو میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ حشر کی ہے، اور سورہ حشر جو ہے وہ 28ویں سپارے میں ہے، اور سورت کا نمبر 59 ہے، آیت نمبر ہے 10. صرف ایک ہی آیت ہے. اس کی ضرورت یوں پیش آئی چونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ. ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ رسول کا نام لے کر وہ کوئی نہ کوئی بات اپنی بیان کر رہا ہے، اور ہم نہیں پہچان پاتے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے. ہم جیسے لوگ بھی بسا اوقات نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ بات کو مکمل نہ کرے. تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا، ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ایک فارمولہ اللہ نے بتایا ہے یہاں پر آج کی آیت میں کہ یہ فارمولہ اگر تم لگا لو تو تمہیں پہلے ہی سطر میں، پہلی ہی لائن میں، پہلے کلمے میں ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی جب وہ بولے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے. ایسا چیک اللہ پاک نے بتا دیا یہاں پر، اس کو لگا دو اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. چیک کیا ہے؟ میں اس کی مثال آپ کو دوں شروع میں ہی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا، وہ آدمی کاریگر تھا، اور کاریگر میں اس کو کہتا ہوں کہ جو بات میں بات نکالتا ہے اس کو میں کاریگر کہتا ہوں. جو بات سن کے سمجھنے کی کوشش کرے وہ اور ہے، لیکن جو بات میں بات نکالے گا، سوال پہ سوال کرتا چلا جائے گا، سمجھو کاریگر ہے وہ. چونکہ اسے ماننا جو نہیں، بندہ کاریگر تھا. تو حضرت امام حسین سے پوچھا، حضرت جی حضرت عثمان غنی کیوں شہید ہوئے تھے؟ کوئی بری بات تو نہیں نا پوچھنا یہ. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی ہوئی تھی، اس کا ترجمہ جانتے تھے، تو فوراً یہ چیک ان کے دماغ میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے یہ بتا، کیا یہ تیری ڈیوٹی میں شامل ہے؟ کیا یہ تیری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ تو تحقیق کرے کہ حضرت عثمان غنی کیوں شہید ہوئے تھے؟ تیری ڈیوٹی میں ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ اگر یہ نہیں تو پھر کوئی تو تیری ڈیوٹی ہوگی. تو پھر حضرت امام حسین نے یہ آیت پڑھی. ان کا دیکھ بھائی بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو مسلمان پہلے گزر گئے، دنیا سے تشریف لے گئے حالت ایمان میں. اب وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، کیا تھے کیا نہیں تھے، کس کا جھگڑا ہوا کس کا نہیں ہوا، یہ تیری ڈیوٹی نہیں ہے. ان کے بارے میں تحقیقات کرنا، جاسوسی کرنا، معلومات کرنا
بلکہ تیری ڈیوٹی کیا ہے کہ تم ان کے بعد میں آئے ہو، تم یہ کہو یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو ہم سے پہلے مسلمان آئے اور اللہ دنیا چھوڑ گئے ان کو بھی معاف کر دیں۔ یہ ڈیوٹی بیان ہو رہی ہماری، چیک بیان ہو رہا، چیک۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلٍّ، حضرت امام حسین کی حضرت امام حسن کی کیوں لڑائی ہوئی تھی دونوں بھائیوں کی؟ کس بات پہ ناراض ہوئے تھے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ کیوں ہوئی تھی؟ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، موجود ہیں تاریخ میں۔ لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تیری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، اب وہ ہو چکا جو ہونا تھا۔ اب تیری ڈیوٹی یہ کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلٍّ، اپنے دل سے کینہ نکال دے ان کے لیے، اپنے دل سے ان کے لیے کینہ نکال دے۔ تیری اگر مطلب ہے کہ جھکاؤ تیرا امام علی پاک کی طرف ہے تو سبحان اللہ دل میں رکھ، اگر بی بی عائشہ کی طرف ہے تو جھکاؤ دل کے میں رکھ، لیکن تیری ڈیوٹی فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کر، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلٍّ، یا اللہ بساوقت میں نے ایک مولوی صاحب یوں کہہ رہے تھے تو میرے دل میں برائی آ گئی بی بی عائشہ کے لیے۔ اللہ کہتا نا دل سے کینہ نکال دے، تو تیری ڈیوٹی نہیں۔ کینہ نکال دے۔ کن کے لیے؟ للذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے تھے، تم سے پہلے آئے تھے، وہ ایمان دے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یار اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ہم کیسے مسلمان ہوتے؟ سوچو ذرا، آغاز تو کر گئے نا وہ، اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ہم کیسے مسلمان بنتے؟ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب ہمارے تو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ چیک ہے، سوشل میڈیا کھولو، شرطیہ بات ہے۔ اگر تو کوئی مولوی صاحب، ملا صاحب، مفتی صاحب، پروفیسر صاحب، فلاسفر صاحب بلا 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 ہوتا گیا ہے، اب چونکہ سوشل میڈیا شروع ہو گیا ہے اور دو طرح کے کام چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ایک تو یہ کہ یوٹیوب نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ اگر تمہاری یہ جو سبسکرائبر ہے، تمہاری یہ جو ممبرز ہیں تمہارے، اگر 1000 سے اوپر ہو جائیں گے تو ہم تمہیں اپنا ممبر بنا لیں گے، اور جیسے جیسے تیرے ممبر بڑھتے جائیں گے تیرے پیسے بڑھاتے جائیں گے۔ بات سمجھے؟ جیسے جیسے تیرے ممبر بڑھتے جائیں گے تیرے پیسے ہم لگانا شروع کر دیں گے، تجھے گھر بیٹھے پیسے ملتے رہیں گے۔ تو یہ چکر ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ محلے میں مولوی صاحب کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، فلسفی صاحب کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، ڈاکٹر کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، تو کیا کرے گا؟ وہ شوشہ چھوڑ دے گا کہ وہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، وہ امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی تھی۔ اب وہ لوگوں نے سوچا اچھا غلطی کی تھی، اب وہ لوگ اس کے پیچھے لگ پڑے۔ اب ہر بندہ اس کے یوٹیوب پہ اس کے چینل کو دیکھ رہا ہے اور اس کو ٹک 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 اس کے پیسے شروع ہو گئے۔ پاگل کا پتر ہے وہ، چھوڑ دے یہ کام۔ میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی بھی آپ دیکھ لو کہ جتنے شیطانی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، ہزاروں پہ لوگ ان کو ممبرز ہیں ان کے، اور جو دین کی بات کرنے والے ہیں وہ 100 100 150 200 وہی جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، یہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ چیک اللہ پاک نے بتایا۔ مثلا آج کل مرزا پھکی بڑا مشہور ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ اسے اپنا نام خود ہی رکھا ہوا مرزا پھکی۔ پھکی کہتا ہے میں پھکیے لیتا ہوں لوگوں کو،
پھکی تو دے گا، جب پیٹ میں درد ڈالے گا تو دے گا تو پھکی۔ پھکی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم روزہ رکھتے ہو نا جی، یہ فلاں روزہ یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں جو بندے کی تم نے کرامت بیان کی ہے نا وہ فیک ہے، فلاں صحابی کا جو تم نے وہ کرامت سنائی ہے وہ ہے ہی نہیں۔ وہ اس قسم کی باتیں کرے گا، کبھی صحابہ پہ اعتراض کرے گا، کبھی اولیاء اللہ پہ باتیں کرے گا۔ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں قرآن کریم نے کیا کیا بیان کیا ہے، تو لمبا موضوع ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ چیک کیا ہے کہ جب سوشل میڈیا کھولو اور یوٹیوب آن کرو، فیس بک دیکھو اور پہلا جملہ سنو، اگر تو وہ کہہ دے کہ وہی حضرت یوسف کا نکاح زلیخا سے کس طرح ہو گیا، او بھائی تیری ڈیوٹی ہے یہ۔ امام حسین پاک نے کیا کہا تھا اس بندے سے؟ کہا کہ تیری ڈیوٹی نہیں کہ تو حضرت عثمان غنی کے خون کی جستجو کرے، جاسوسی کرے اور فیکٹ تلاش کرے، تیری ڈیوٹی نہیں ہے۔ تیری ڈیوٹی ہے کہ دعا کر تو ان کے لیے۔ وہ ان کا کام تھا، وہ ہو گیا، وہ چلے گئے۔ اور اللہ پاک یہی تو فرماتا ہے کہ جب کوئی مومن دنیا سے رخصت ہو جائے، اصل میں واقعی یہ شروع ہوا تھا کہ جو مال غنیمت تھا نا، مال غنیمت کا مال یہ ہوتا ہے کہ جنگ نہیں ہوئی مسلمانوں کی، جیسے کسی زمانے میں وہ ہمارے بیان کرتے بزرگ سنی باتیں کہ یہ جو مطلب جب لڑتے ہیں نا ہمارے ساتھ، یہ بارڈر پہ، یہ پاکستان کے بارڈر پہ جب ہندو لڑتا ہے تو وہ کبھی دھوتی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کبھی جوتا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ ایک دکھا رہے تھے کل کہ ہمارا ایک بچہ اس کو پانی پلا رہا ہے، اندازہ کریں بڑا چھوٹا سا بچہ بارڈر پہ گھوم رہا بچہ اس کو پانی پلا رہا ہے فوجی کو۔ یعنی ہمارے بچے یہ کام کرتے ہیں اور وہ گولیاں مارتے ہیں۔ بہرحال اللہ ان سب کو معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ تو سوشل میڈیا پہ یہ جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ قرآن نہیں پڑھیں گے، لکھ لو میری باتیں کام آئیں گی آپ کے، تو کیا پڑھیں گے؟ حدیثیں پڑھیں گے۔ وہ خود ہی کہیں گے یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی خود ہی فیصلہ بھی کریں گے کہ یہ حدیث مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ او بابا تو کون ہے بھائی؟ تو کون ہے پسند کرنے والا اور ریجیکٹ کرنے والا؟ تیری اپنی پوزیشن کیا ہے؟ عربی عبارت ٹھیک نہیں پڑھ سکتے لوگ، اللہ کا قرآن نہیں سے پڑھتے، لیکن فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چیک کیا ہے؟ تو میں تو جب جیسے ہی کھولتا ہوں، جیسے ہی کوئی آدمی صاحب تشریف لاتے ہیں نا، تو یا مجھے کلپ لوگ بھیجتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجا، اللہ اس کو معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، کہتا ہے کہ یہ جو پاکستان بنا یہ دل کی وجہ سے بنا ہے۔ وہ ایک پورا بیان تھا۔ اب وہ کیسے بنا ہے بھائی؟ یہ نہ سننے والی باتیں، مطلب ایسی باتیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہمارے ساتھ، وہ شروع ہو جائیں گے، بند کر دو۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ یار 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، چھٹا تہجد کا ٹائم ہے، ہمت ہو تو پڑھ لیا کرو، زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، کون سی اوقات ہے جن میں نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اگر تو کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے تو سنو اس کو دھیان سے، مکارمت باتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ والدین کی بڑی عظمت ہے، اپنے پیر و مرشد استاد کی بڑا احترام ہے، اگر کوئی بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے، سنو اس کو کہ وہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے، اور وہ ہدایت ہے جو قرآن ہم سے چاہتا ہے، وہ ہدایت ہے یہ۔ اور اگر وہ شروع ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے کہ نبی کے پاس تو علم اتنا تھا تو اتنا نہیں تھا، او بھائی تیری کس نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو ایویلویٹ کر ان کے علم کو؟ سوچو نا، سوچنے والی بات کیا ہے؟ وہ غیب جانتا تھا نہیں جانتا تھا، تیری کیا ڈیوٹی ہے؟ تجھے بھیجا اللہ نے پتہ کرنے کے لیے کہ وہ کتنا غیب جانتا تھا کتنا نہیں جانتا تھا۔ ہماری ڈیوٹی ہے ہی نہیں۔
تو جو ہماری ڈیوٹی ہے ہی نہیں وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اکثر میرے اگر آپ نے باتیں سنی ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جاسوسی نہ کیا کرو لوگوں کی. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں دائیں بائیں تمہارے، وہ لکھ رہے ہیں، ڈائریاں لکھتے ہیں. اس لیے میں ان مولویوں کے بھی خلاف ہوں جو کاپیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نام لکھاؤ نام لکھاؤ نام لکھاؤ. وہ کیوں لکھا ہے؟ وہ لکھنے والے موجود ہیں، یہ ان کے کام میں مداخلت ہے. جب اللہ نے کہا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہے نا میرے فرشتے لکھنے والے، تو کیوں لکھ رہا ہے بھائی؟ تیری کس نے ڈیوٹی لگائی ہے یہ لکھنے کی؟ تو نہیں لکھ سکتا نام اللہ لکھے گا جس کے فرشتے لکھیں گے. ہم مداخلت کرتے ہیں ان کے کاموں میں. جب ایسی باتیں آپ سنو تو سمجھو کوئی خطرہ ہے، کوئی خطرہ ہے. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، صحیحین میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے. حدیث کیا ہے؟ سرکار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ امت محمدی اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی، امت محمدی اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک یہ اپنے پچھلوں کو گالیاں نہ نکالیں، برا نہ کہیں. یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کئی حدیثی کتابوں میں موجود ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو جو پیچھے گزر گئے ہیں نا، ایک صاحب کل داتا گنج بخش علی حجویری پر اعتراض کر رہے تھے کہ اسے برباد کیا، امت کو پٹھے راہ پہ لگا دیا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مجد الفسانی نے بھی بڑا غلط کام کیا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ جو ابن عربی تھا وہ بڑا خطرناک آدمی تھا، اس نے امت کو برباد کر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سرکار بی بی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ امت محمدی اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک یہاں یہ اب کے لوگ اپنے پچھلوں پر لعنتیں نہ بھیجیں، گالیاں نہ نکالیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں. اس وقت تک یہ امت برباد نہیں ہوگی. اور اگر ہم نے یہ کام شروع کر دیا، اچھا کینہ بلا وجہ ہم دلوں میں رکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں. مالک بن انس یہ گزرے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ ان کے ساتھ، امام شعبی بھی تھے. تو کوئی ایک روایت بیان ہو رہی تھی، تو ایک یہودی آ گیا، ایک عیسائی آ گیا، ایک مسلمان تھا. انہوں نے سوال اٹھایا آپس میں کہ یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون زیادہ ان کے قریب تھے؟ انہوں نے کہا جی ظاہر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے. ان کا چل دعا کرو ان کے لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. چل دعا کرو، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. پھر عیسائی سے پوچھا کہ تو بتا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب کون تھے؟ اس نے کہا جی حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری. کا اچھا دعا کرو ان کے لیے. تو دعا کر لی. اب مسلمان کی باری آ گئی. پوچھا تو سنا بھائی نبی کے بعد زیادہ قریب کون تھے؟ اب وہ چونکہ تسلسل آ رہا تھا تو اس نے کہا جی صحابی، کہتے چلو دعا کرو. اب وہ بدلی کیا تھا، اس کو کہنے لگا جی میں دعا نہیں کرتا، وہ غاصب تھے. وہ کہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ کینہ پتہ نہیں کب کی بات ہے، کیا ہوا تھا، معاملہ ان کا کیا تھا. وہ آپس میں بھائی بہن تھے، عزیز و قربا تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور آج تک کینہ لیے پھرتے ہم. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سرکار کے پاس مسجد نبی شریف میں. تو سرکار ایک دم موج میں آیا، فرمانے لگے کہ دوستو اب جو بندہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اب جو بندہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نوجوان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
وہ کہتے ہیں کہ میں الرٹ ہو گیا، میرے دل کے اندر ایک تمنا ابھری کہ یار میں پتہ تو کروں یہ کون داخل ہوتا ہے۔ تو وہ ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، انہوں نے جوتا باہر سے اتارا اور ہاتھ میں پکڑا اور وضو کیا تازہ، تو ان کے داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ داخل ہوا وہ، تو سرکار تو فرما چکے تھے کہ جو بھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ بات گئی آئی ہوگی، اگلے دن پھر ہم فجر میں بیٹھے تھے، جلدی جلدی پہنچ گئے۔ ہم تو خیر سوتے اٹھتے ہی نہیں نا، ہم نے فجر کیا پڑھنی ہے یار۔ وہ ایک یہودی نے کہا تھا مجھے کہا تھا، اس نے کہا جیسے مسلمان فجر کی نماز پڑھیں گے نا، فجر کی نماز جمعے کی طرح، سمجھو ہماری کم بختی آ جائے گی۔ رات 2-1:30 بجے ڈرامے دیکھتے ہیں ہم لوگ، خبریں سنتے رہتے ہیں، موویاں دیکھتے رہتے ہیں، تو فجر کو کون اٹھے گا الا ماشاء اللہ وہ ہمارے جیسے بابے رہ جاتے جن کو نیند نہیں آتی۔ ہم بھی کوئی تیر نہیں مارتے، وہ ایسی بات ہے ہمیں نیند آتی ہی نہیں، تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ مگر حالت یہ کہ جو سو گیا پھر کیا، صبح جمگٹا ہوتا تھا سرکار کے ساتھ صحابہ کرام کا، سارے صحابی تقریباً داخل ہو چکے تھے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ آج پھر ایک بندہ آئے گا جو جنتی ہے۔ کہتے ہیں سارے الرٹ تو تھے ہی، میں تو اور الرٹ ہو گیا کیونکہ میرے دل میں ایک تمنا ابھر رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہی صحابی آ رہے تھے، وہی داخل ہوئے، اسی طرح ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور وہ داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تازہ وضو کر کے آ رہے تھے۔ بات گزر گئی، اگلا دن ہو گیا۔ جب اگلا دن آیا تو سرکار نے پھر فرمایا کہ آج بھی ایک بندہ آخر میں داخل ہوگا اور وہ بندہ ہے جو جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں تو تقریباً اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ میں دیکھوں ہے کون ہے یہ، اور جیسے ہی داخل ہوا تو وہی بندہ تھا، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ نماز ختم ہو گئی، وہ گھر جانے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور جا کر محسوس کیا کہ کوئی بندہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، اس صحابی نے، انصاری صحابی تھے، کہا بیٹا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا انکل وہ کچھ نہیں، وہ اصل میں واقعی یہ ہے کہ میرے ابا میرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ 3 دن تم میرے گھر میں نہیں گھس سکتے، تو میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، تو میں نے کہا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر مجھے 3 دن آپ مہمان رکھ لیں تو آپ کے لیے میں دعا کروں گا۔ بابا جی فرمایا جی بسم اللہ آؤ، ہماری کون سی بھائی وہ پرائیویسی ہے وہاں پر، آ جاؤ۔ وہ لے کے چلے گئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب وہ ساری رات نوجوان نہیں سویا، تو میں دیکھوں یہ بابا جی رات کو اٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے جب بھی جھٹکا مجھے آتا آنکھ کھلتی تو بابا جی اللہ کا شکر کر رہے ہوتے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، پھر آنکھ لگ جاتی، پھر جھکتا، پھر وہ دیکھا کہ زبان ان کی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے اور ذکر کر رہے ہیں۔ فجر ہوگی، مسجد میں چلے گئے اور شربت ماں پڑھ کر پھر واپس آ گئے۔ سارا دن ساتھ لگا رہا میں کہ یہ کون سا کام کرتا ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت ادا کر دی ہے، کون سا کام کرتا ہے؟ 3 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی خاص کام نہیں کیا انہوں نے، کوئی نہ کوئی صحیح قسم کے نوافل پڑھے ہیں، نہ کوئی ایسا کام کیا جو انہونا ہو، روٹین جیسے عام مسلمان کی روٹین ہوتی ہے ان کی بھی وہی تھی۔ 3 دن کے بعد پھر میں نے ان سے کہا کہ چچا جی میرا والد مجھ سے ناراض نہیں تھا، میں نے آپ کو جھوٹ بولا تھا اس لیے کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ کے نبی کو اتنا یقین ہے کہ تو جنتی ہے۔ پہلے تو سوچنے والی بات ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کسی کو چاہیے میں دے دوں گا آپ کو، نبی کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جنتی ہے یا نمی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ یہ جو ہم لوگ آج بیٹھ کے نبی کا علم تولتے ہیں کتنا تھا کتنا نہیں تھا، کیسے پتہ چل جاتا تھا ان کو کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی ہے؟ وہ ایک صحابی تھا نا، وہ جنگ میں لڑ رہا تھا اور بڑے قتل کر رہا تھا،
تو ایک صحابی بڑا خوش ہوا، آ کے سرکار کو بتایا یا رسول اللہ کہ میں نے لڑتے ہوئے دیکھا ایک بندے کو، کیا لڑائی کر رہا ہے وہ؟ سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کافروں سے جہاد کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ وہ بندہ سب کچھ بھول گیا، اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ ایسے لوگ تھے نا، تاکہ پھر نبی کی بات کو ثابت کر سکیں، تبھی تو ہماری کتابوں کا حصہ بنے گی۔ اس کے پیچھے لگا رہا، اس کو بازو کٹ گیا تو وہ لٹکا ہوا تھا تو اسے بازو اپنا خود ہی کاٹ دیا، اور جب زیادہ تکلیف ہوئی اس کو تو اسے اپنی تلوار سے اپنی گردن خود ہی کاٹ دی، خودکشی کر لی۔ وہ صحابی وہاں سجدہ ریز ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، اور تیرے کس عظیم نبی کے ہم امتی ہیں کہ جو میں ہر بات سے باخبر رکھتا ہے، جو اپنی امت کو باخبر رکھتا تھا وہ خود بے خبر ہوگا۔ سوچو ذرا، یہ سوچتے ہماری باتیں ہیں۔ کہا چاچا جی میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر نے آپ کو تینوں دن جنت کی بشارت دی ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا، عام روٹین ہے، جو عام صحابہ کی روٹین ہے۔ فرمایا بیٹا بس میرے پاس تو یہی ہے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میں بد دل ہو کر ان کے پاس سے نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں بد دل ہو کر کہ یار 3 دن بھی ضائع کیے میں نے، کوئی نسخہ بھی ہاتھ نہیں آیا، کوئی بات بھی نہیں پتہ چل سکی، اور یہ بھی کچھ نہیں بتا رہے، اور دیکھا بھی میں نے کچھ نہیں ہے۔ تو جب میں چلنے لگا تو میں 10 قدم چلا ہوں، کہنے لگا سنو سنو سنو، ایک بات مجھے یاد آئی۔ میں پیچھے مڑ کے آیا، جی سر جی کیا بات تھی؟ فرمایا کہ ایک بات بتاؤں، فرمایا کہ جو مسلمان دنیا کو چھوڑ گئے ان کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں، میرا دل شیشے کی طرح صاف ہے، اور جو مسلمان موجود ہیں ان کے لیے بھی میرے دل میں کوئی کینہ نہیں، میرا دل ان کے لیے شیشے کی طرح صاف ہے، اور جو مسلمان آئیں گے قیامت تک کے لیے تو میں نے ابھی سے نیت کر لی ہے یا اللہ میرے دل کو ان کے لیے بھی صاف رکھنا۔ تو بیٹا میرا دل کینے سے پاک ہے، میرا دل کینے سے پاک ہے، کینہ پرور یہ عام لفظ ہے، کینے سے پاک ہے۔ تو جب آپ کے دل میں کینہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو دعا کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کاریگر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو نا آج کی مثال دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ مدتوں سے میرا کوئی دوست ہوتا ہے نا، 20 سال سے 15 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، اکٹھے کھا رہے ہیں، اکٹھے پی رہے ہیں، ایک بندہ کہیں سے آ جاتا ہے، جانتے بھی نہیں آپ اس کو، وہ کہتا ہے یار یہ جو تمہارا دوست ہے بڑا بے ایمان ہے، اس نے فلاں جگہ پر یہ بے ایمانی کی تھی، فلاں جگہ یہ بے ایمانی کی تھی۔ وہ آپ کو ایک عجیب قسم کی خبر دے کے چلا جاتا ہے، اور آپ کے دل میں اس کی میل آ جاتی ہے۔ غور کریں ذرا اس کو، یہ ہمارے یہاں بیماری ہے جو آج ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ 15 سال کا یارانہ، 15 سال کی دوستی، 20 سال مل کے بیٹھ کے کھانا، تو نہیں پہچان سکا ایک آؤٹ سائڈر جس کو تو جانتا نہیں ہے، اور وہ آ کے تمہیں کوئی نہ کوئی بات بتا دیتا، تم اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، اپنی دوستی کو بھول جاتے ہو۔ کبھی غور کیا ہم نے اس بات پہ؟ یہ سب سے بڑا المیہ ہمارا گمراہی کا جو ہم ہو رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں کینہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ بلا تجسسو، کسی مسلمان کی جاسوسی نہ کرنا، اور اگر کوئی عیب دیکھ لو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ فرمایا جو بندہ میرے بندے کے عیب پہ پردہ ڈالے گا میں اپنا وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں بھی اس کے عیب چھپا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو گڈا باندھ دیں گے، یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ خاندانوں میں چائے پلاتے ہیں، کوئی کو خبر سنا دیں گے اور کہا کہ بتانا نہیں کسی کو، خود بتا رہا ہے، اس کو کیا کہے گا بتانا نہیں کسی کو،
وہ باہر کے اب جو بات سنی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات پیٹ میں رہ جائے بندے کے، وہ آگے کر دیتے ہیں، وہ آگے کر دیتے ہیں، اور بات کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی. گھروں کے گھر برباد ہو گئے، خاندانوں کے خاندان برباد ہو گئے، رشتے تباہ و برباد ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جیسے ہم نے چھوڑا تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. اور اس کا دوسرا نتیجہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ مسلمان کلمہ گو، یقین ہو کہ یہ مسلمان کلمہ گو تھا، اگر اس نے کوئی غلطی کی تو اس کا مواخذہ نہ میرے ذمہ ہے نہ آپ کے ذمہ ہے. یہ بات یاد کر لو، نہ میرے ذمہ ہے نہ آپ کے ذمہ ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حجاج بن یوسف نے جب حضرت سعید بن جبیر کو پکڑ لیا، حجاج بن یوسف نے، ظاہر ہے کہ وہ بڑا عجیب قسم کا دور تھا اور ظالم آدمی تھا وہ حجاج بن یوسف. اس نے پکڑ کے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ ان کا جی میرا نام ہے سعید بن جبیر. ظالم پڑھا لکھا تھا، اور یہ جو زیر زبر لگائے ہوئے نا، ہم نے قرآن شریف پڑھتے ہیں، پہلے قرآن پہ زیر زبر نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی ضرورت نہیں ہوتی زیر زبر لگاؤ نہ لگاؤ، میں پڑھ لیتا ہوں. اور جو لوگ عربی جانتے ہیں یا قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے ان کو بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو صرف اشارے چاہیے ہوتے. تو اس زمانے میں زیر زبر نہیں ہوتے تھے، اور لگوانے والا کون تھا؟ یہی حجاج بن یوسف تھا. عالم تھا، ظالم تھا لیکن عالم تھا. تو اس نے کہا نہیں، تیرا نام ہے شقی ابن قصیر، شقی ابن قصیر. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا یہ میں آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ جو اللہ کے فرمایا کہ وہ لوگ کس طرح عمل کرتے تھے ان آیات ربانی پر. تو لمبا واقعہ ہے، تقریباً کو 1.5 گھنٹے کا ان کا مکالمہ ہوا تھا، حضرت سعید بن جبیر کا اور حجاج بن یوسف کا. تو آخر میں جب آیا کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ، ایمان کو حاضر ناظر جان کر، حضرت علی جو ہے اس وقت وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ حضرت علی جو ہے، ہمارا آج کا کوئی مسلمان ہوتا نا تو ابھی فتنہ برپا ہو جاتا ہے، پوچھنے والا تو کون ہے بھائی، لڑائی شروع ہو جاتی ہے. حضرت سعید بن جبیر مسکرائے، مسکرا کر پوچھا حجاج تم جانتے ہو علی کو کس نے پیدا کیا تھا؟ کہا اللہ نے. کہنا بڑے غلط آدمی سے تم نے سوال کیا ہے، اللہ سے پوچھو اسے جنت میں رکھا ہے یا جہنم میں رکھا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سعید ابن جبیر اپنے زمانے کے تبع تابعین میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو پیدا کیا اللہ نے. اب یہ اللہ سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے جنت میں رکھا ہے جہنم میں رکھا ہے. پاگل ہو گیا، وہ سر جھجانے لگ گیا. کہنے لگا میں جو سوال کرتا ہوں مجھے ایسا جواب ملتا ہے. کیوں؟ کہ وہ قرآن جانتے تھے، اور جو قرآن جاننے والا ہے وہ کبھی ٹریپ نہیں ہوتا. اس کو پتا کہ میرے رب نے میرے ذمہ ڈیوٹی کیا لگائی ہے. اور جب پتا ہو کہ میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم سے جو پہلے مسلمان آئے ان سب کو معاف کر دے. کون؟ کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلٍّ. اگر کل کسی کتاب کو پڑھ کے کسی مولوی کا بات سن کے ہوتا نا بندے کا کہیں لائکنگ ڈس لائکنگ ہو جاتی ہے، کوئی دل میں اسے نقطہ بٹھا دیا ہے، جیسے آج کل بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں. کیا لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، حضرت علی پاک کے بارے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بی بی فاطمہ کے بارے میں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ ہماری یہ فیلڈ ہے ہی نہیں. بلا وجہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں ہم لوگ. ہمارا کوئی تعلق نہیں ان باتوں سے. ہمارا تعلق یہ ہے کہ جو نبوت کا خاندان ہے وہ اہل بیت نبوت عظیم، صحابہ کرام عظیم، اللہ والے عظیم، تابعین محفوظ، تبع تابعین محفوظ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، رونا یہاں تک. لیکن وہ کسی ملا کی تقریر سن کے آپ نے ایک بات سن لی، ایک آپ نے بات سن لی. بعض لوگ کیا ہے کتاب پڑھتے نا،
ہمارے زمانے میں ہوا ہی، ایک کتاب پڑھ لی اس نے. پتہ میں نے ایک ادارے میں کام کیا تھا، اس میں 2 قسم کی کتابیں موجود ہیں. ایک وہ ہے جو ہمارے ادارے کے سربراہ کے بارے میں بک بک لکھی ہوئی، ایک وہ ہے کہ جنہوں نے ثابت کیا کہ یہ فرشتہ تھا. دونوں کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں، اور میں یہی شاہد ہوں. اب ہمارے جیسے لوگ کتنی دیر رہیں گے؟ اب نہ جانے کون سی کتاب کس کے ہاتھ میں آ جائے. تو ہم نہیں جانتے. اس سے بہتر یہ ہے کہ جب کوئی کاریگر روز کالے، ایمانداری کی بات ہے، روز کالے میسیجز میرے واٹس ایپ پر بھرا پڑا ہوتا ہے، استاد جی اس کے بارے میں بتاؤ، اس کا استاد جی. میں کہتا ہوں بھائی ہمارا تعلق نہیں ان سے، میری ڈیوٹی نہیں، نہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کیوں بقضا کر رہے ہو ان باتوں کے بارے میں؟ بھائی کسی نے کیا کہہ دیا، کیوں کہہ دیا، یہ جانے، وہ اس کا کام جانے. تم یہ دیکھو کہ جو مسلمان پہلے آئے، میرا رب کہتا ہے تو صرف دعا کر ان کے لیے، یہ تیری ڈیوٹی ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ. اگر کوئی تمہارے دل میں بیماری کسی نے بٹھا دی ہے، حضرت علی پاک کے بارے میں، بی بی فاطمہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، یا کسی صحابی کے بارے میں کوئی بیماری تیرے دل میں بٹھا دی ہے، تو یا اللہ میرے دل سے وہ غل، وہ کینہ نکال دے، میرا دل صاف کر دے. یار اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اچھا مشورہ کوئی اللہ کا ہو سکتا ہے؟ آج اس مشورے پہ عمل کر لو، کل آپ کا سارا سوشل میڈیا خاموش ہو جائے گا. وہ کیوں چل رہا ہے، کیوں چڑھ رہا ہے کہ ہم شوشے چھوڑتے ہیں. کوئی شوشہ چھوڑ دیں گے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور اگر بندہ سوچے بھئی میری تو یہ ڈیوٹی نہیں، میری تو ڈیوٹی صرف دعا کرنے کی ہے، اور میری ڈیوٹی یہ کہ میں اپنے دل میں ان کے لیے بغض، کینہ نکال دوں، اللہ سے دعا کروں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا، ربنا انکا رؤوف الرحیم، بے شک تیرا رب بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تو دوستو یہ آج کی جو زندگی ہے نا، اس میں سب سے بڑی جو ہمارے اندر جو چیزیں پیدا ہو چکی ہیں وہ ہے کہ ہم بن دیکھے، بن سنے، بن جانے فتوی بازی کرتے ہیں. ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کھولو تو کوئی کافر ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی بےایمان ہے، کوئی دیوس ہے، کوئی فلاں. گالیاں ماں باپ کی گالیاں، ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ تم نے فلاں کو برا کہہ دیا، تم نے فلاں کو برا کہہ دیا، تم نے یہ کر دیا تو تم نے وہ کر دیا. نہ مسلمان ہو تو قرآن کی یہ ہے، سامنے کو یہ سورہ حشر ہے، اس کا 59 نمبر ہے، اپنے قرآن میں اس کو مارک کرو. اور میں کہتا ہوں کہ اس آیت کو لے کے جیب میں ڈال لو ترجمے کے ساتھ، کہ جب کوئی بندہ بات کرے تو یہ آیت پہلے پڑھ لو. اچھا یہ اس ضمن میں ہے تو سبحان اللہ، نہیں تو معذرت کر لو کہ یہ میرے رب نے کہا جی میں بات نہیں کر سکتا، میرا کام تو صرف دعا کرنا ہے. اللہ اللہ خیر چلا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کو ضرورت نہیں رہے گی پوچھنے کی، چونکہ اللہ پاک نے ہمیں چیک بتا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رؤوف رحیم ہے. یہ جو کرونا کی جو وبا ہے آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اللہ پاک اس کو اور کم کر دے، بلکہ دعا یہ کہ اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. اور یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، جو وبائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے نہیں جھنجھوڑنا نا، ان کو میں کوئی بیماری نہیں بھیجتا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو میں ایسی گمنگریے میں ڈالتا ہوں کہ وہ یہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں. اگر آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہدایت دینے کے لیے، تمہیں ٹریک پہ لانے کے لیے، تمہیں سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، اور تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی ہے ایسی طاقت جو ہمارے ہر کام سے اونچی ہے. دیکھو نا، ہمیں اس زمانے میں ایٹم بم ہمارے پاس ہے، ہائیڈروجن ہمارے پاس ہے. اور یہ کرونا پتہ نہیں کتنا، وہ کہتے ہیں کہ وہ نظر بھی نہیں آتا، مائکرو میں بھی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں وہ کتنا چھوٹا سا کیڑا ہے. اس کیڑے نے ہمیں تباہی بربادی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. پوری دنیا معیشت تباہ ہو گئی، لوگ تباہ ہو گئے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، زندگیاں تباہ ہو گئی، اور آج تک نہیں پہچان سکے ہمارا دشمن ہے کون. اس سے بڑی کوئی بات اللہ بتا سکتا ہے ہمیں کہ وہ کتنی طاقت والا ہے، وہ کتنی عظمت والا ہے.
وہ کتنا زور آور ہے، تو اس کے زور کو، اس کی طاقت کو مان لیا جائے تو اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا بھائی، وہ کئی لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پاکستان میں ایک ہماری بہن فوت ہو گئی تھی، ان کے لیے بھی دعا کر دینا۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا بھی بھائی پاکستان میں فوت ہو گیا ہے۔ ہمارے لالے جی کا چھوٹا بھائی اشتیاق، اچھا خاصا پتلا دبلا نوجوان، سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیماریاں کیا چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں موٹا آدمی ہو تو بھائی اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لیکن پتلا دبلا آدمی ہے، 150 پاؤنڈ 140 پاؤنڈ اس کا وزن ہے، اس کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب ہوگی رات، ماشاءاللہ اچھا ہے، باہر آ گیا، ہوش آ گئی اسے، لیکن دعا کی ضرورت ہے۔ اگر سب لوگ دعا کریں گے تو اشتیاق اس کا نام ہے، اللہ پاک اس کو بھائی مکمل صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیں۔ سیو کرنا ہے، سیو فنش کرنا ہے، سیو